زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زندگی کو نیکیوں سے بہتر بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے بخشش کے اسباب۔ انسان جو بھی مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب وہ کون سے اسباب اختیار کرے جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے اسے بخشش کا پروانہ مل جائے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے جہنم سے نجات مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں انشاءاللہ الکریم، اس پر ہم اپنے مبلغین سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو زرعہ، آپ کو یہ اعزاز و اکرام، یہ عزت، یہ منصب کیسے ملا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیث کو لکھا ہے، اور ہر حدیث میں عن النبی جی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پتہ چلا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو درود پاک ضرور لکھا جائے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لکھ کر حضور صاد لکھ دیتے ہیں یا بعد سلام لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح نام لیتے ہوئے بھی درود مکمل نہیں پڑھتے یا درود پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ کوشش کریں جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو مکمل درود پڑھیں، یا تو یہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر یوں کہیں علیہ الصلاۃ والسلام، یا پھر علیہ السلام۔ جس طرح بھی آسانی ہو کوشش کریں بالکل صاف الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی عادت بنائیں، اور جب بھی کوئی کتاب لکھیں، آپ کوئی تحریر لکھیں تو اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر درود لکھنے کی ضرور عادت بنائیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو جب تک وہ نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اپنے مبلغین کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں، چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بزرگ مبلغ رفیق اتاری بھائی، ماشاءاللہ پرانے مبلغ اسلامی بھائی ہیں۔ انشاءاللہ رفیق بھائی سے بات چیت رہے گی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہاشم اتاری بھائی۔ ہاشم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں حکیم غفران غزالی صاحب۔ حکیم صاحب طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں، ہمارے اس پروگرام زندگی بہتر بنائے میں 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ناموں کی دنیا، دوسرا سیگمنٹ ہوگا صحت ہے زندگی۔ اس سیگمنٹ میں حکیم غزالی صاحب آپ کو بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، کس طرح آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور آپ اگر کسی بیماری کا شکار ہیں تو اس بیماری سے
کس طرح صحت یاب ہو سکتے ہیں، پرہیز آپ کو کن چیزوں کا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ سب سے پہلے میں رفیق بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ بتائیے کہ بخشش کے اسباب ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ تو قرآن کریم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے سے ایک تو دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور بخشش کے اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے، کیا فرمائیں گے؟ راشد بھائی ماشاءاللہ یہ تو ایسا پیارا موضوع ہے، اور یقیناً قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہی آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جہاں اس کا پڑھنا ڈھیر سارے نیکیوں کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کے لیے بخشش کے پروانے تقسیم کرنے کے بھی فوائد ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ واقعی اس رب کریم نے ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کیسے کیسے بہانے رکھے ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ رحمت حق بہا نامی جویت، رحمت حق بہا نامی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو وہ عظیم رحمت ہے جو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی ضمن میں الحمدللہ وہ مختلف شعر اگر میں پنجابی کا آپ کو سناؤں، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اللہ اکبر، عدل یعنی انصاف مولا، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ یعنی مولا اگر تو عدل و انصاف کرے، اگر ہمارے اعمال کا حساب لے تو یقیناً ہماری بخشش یقیناً ممکن نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور عدل کرنے پر رب آتا ہے، جب عدل کرتا ہے تو بڑے بڑے جو اللہ کے جلیل القدر جو نبی ہیں، جو ولی ہیں، جو غوث قطب ابدال ہیں، وہ بھی کانپتے ہیں۔ اور اگر فضل کرے تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رفیق بھائی 100 بندوں کو قتل کرنے والا اللہ اس کو بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس طرح اپنے بندوں کو بخش دیا جائے۔ جی کچھ فرما رہے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کی شب سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اچھا، میں مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ عموماً جیسے ہم بھی ماحول میں نہیں تھے تو ہم جمعے کی شب یہ سمجھتے تھے کہ جمعے کے دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ شب جمعہ ہوتی ہے، لیکن نہیں، شرعاً جو ہے نا شب جمعہ وہ ہوتی ہے کہ جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا جو وقت ہے یہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو جو شخص شب جمعہ سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ الدخان کی تلاوت کرتا ہے تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 ملائکہ اس کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا قلب ہے، واہ، یعنی اٹ از دا ہارٹ آف دا ہولی قرآن۔ واہ، ٹھیک ہے نا، جس طرح انسان کے جسم میں قلب کی ایک بیسک حیثیت ہوتی ہے، ایک بہت ہی پرومیننٹ حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح سورہ یاسین جو ہے قرآن پاک کا قلب ہے، اور جو دل ہے، اور جو اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اس مالک کریم نے ہم گناہ گاروں کے لیے عمل بہت آسان رکھا ہے اور ثواب اتنا بڑھا دیا ہے۔ صبح فجر کے بعد اگر یاسین شریف پڑھنے کی عادت بنا لی جائے اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، اس کا بھی کوئی فضیلت والا جی سورہ ملک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے سبحان اللہ، کہ جو شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اس بندے کے لیے شفاعت کرے گی، اور جب تک کہ اس بندے کو بخش نہ دیا جائے وہ سورہ ملک جو ہے نا مسلسل شفاعت کا تقاضا کرتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، سورہ ملک اور سورہ یاسین، سورۃ الدخان کے بارے میں آپ کو بیان کیا کہ اس طرح قرآن پاک کی ہر سورت رب کا کلام ہے، اپنے اپنے فضائل و برکات ہیں،
لیکن رب کا کلام ہے نا، اور قرآن پاک پڑھنے کی ویسے ہی فضیلت کیا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، تو گویا الف لام میم جو بندہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ بخشش کے اسباب میں سے پہلا سبب آپ کو بیان کیا گیا اور بہترین یہ سبب ہے، قرآن پڑھنے کی جو عادت بناتا ہے اس کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے قلب پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں جس بندے کے شامل حال ہوں انشاءاللہ وہ جہنم سے نجات بھی پائے گا اور جنت میں اسے داخلہ بھی ملے گا۔ ہاشم بھائی، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا، گناہوں کی بخشش چاہنا، استغفار کرنے کا میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلے تو استغفار کے لیے کیا مکمل استغفار پورا پڑھنا ضروری ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر صرف استغفر اللہ اگر کوئی کہے تو اس کہنے سے بھی اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ اور ایک بات تو یہ اگر ارشاد فرمائے، اس کے بعد پھر مزید استغفار کے بارے میں کچھ آپ سے معلومات لیں۔ رشید بھائی، استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت جو قیمت طلب نہیں کرتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ جب رحمت الہی کے موضوع پہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نا کتابوں کا، واقع دل جھوم اٹھتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اتنی وسیع کہ نا پیدا کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی رحمت پہ قربان جائیے جب سنتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا اگر بندہ سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہہ دے اور اس کی شرائط پوری کرے توبہ کی، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ یعنی صرف استغفار، استغفر اللہ، میرا پہلا جو سوال یہ تھا کہ مکمل استغفار جیسے ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کیا مکمل پڑھنا ضروری ہے یا صرف استغفر اللہ یہ کہے تو اس سے بھی استغفار کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا؟ دیکھیں، توبہ کی شرائط ہے، نمبر 1 اپنے گناہوں پہ ندامت، ٹھیک ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم، صحیح ہے، اور اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا، ٹھیک ہے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ وہ دل کے ساتھ استغفر اللہ بھی کہتا ہے نا تو اس کی یہ توبہ ہو گئی، بالکل توبہ ہو گئی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ جیسے حدیثوں میں جو مطلب وظائف آئے ہیں نا، اگر اس کو اپنائے جائیں تو اس کی برکتیں مل سکتی ہیں، اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ مطلب ایک چیز تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ استغفر اللہ اگر آپ یہ بھی کثرت سے پڑھتے رہتے تو انشاءاللہ استغفار کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوگا۔ استغفر اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، میں اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ، یہ تو مشکل کام نہیں ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم امت کے لیے 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، تو ایک تو یہ، اور اس کے علاوہ استغفار اور بھی جو احادیث میں بیان کیے گئے، ہاشم بھائی اس پر کچھ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ فضائل بیان فرمائیے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یہ میں نے جسے پہلے کہا نا کہ حدیثوں سے مطلب جو ثابت ہے نا، اگر وہ استغفار لے نا تو اس کی برکتیں ملتی ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ کیا ہے ہاشم بھائی؟ ایک چیز یہ بھی ہے نا، درست پڑھنا بھی تو آئے نا، درست پڑھنا آئے، درست پڑھنا آنا بھی ضروری ہے نا۔ اب کسی کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اس انداز سے اگر آپ یاد کر لیں پھر تو سونے پہ سہاگا، اور اگر اتنا مکمل یاد نہ کر سکیں تو پہلا تو یہی مشورہ ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کریں، درست پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہ پھر بھی پڑھا نہ جائے، بڑی عمر میں عموماً مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر استغفر اللہ۔ اچھا، بعض کمیونٹیز میں بعض جو بزرگ ہوتے ہیں یا بعض کیا کہتے ہیں قوموں کے اندر غین اور گاف یہ تھوڑا سا ایک ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ غین اور گاف کئی احباب کا میں نے دیکھا مشکل ہو جاتا ہے، شین اور سین یہاں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ اب استغفر اللہ اگر کہا جائے تو یہ غلط ہو جائے گا، گاف تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، استغفر اللہ غین ہوگا۔ اچھا، قلقلہ بھی نہیں کرنا، اس کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
اس طرح بھی انشاءاللہ کریں گے تو برکتیں ملیں گی. جی ہاشم بھائی کچھ تھوڑا سا فرما. ایک میں عرض کروں گا جی کہ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اس میں بہت اچھی رہنمائی دی ہے، اور ہمارے علاقوں میں ہم مساجد میں بالغان کا مدرسہ لگتا ہے. تو میں اپنے بزرگ اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنا وقت نکالیں اور عشاء کے بعد آپ مدرسے بالغان میں جائیں اور وہاں سیکھیں. انشاءاللہ آ جائے گا، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. جی جی ہاشم بھائی کچھ استغفار کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں نے تذکرہ کیا. اب جو روایت آئے گی نا تو انشاءاللہ جھوم جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے فرزند آدم، تو مجھے جب تک پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. یہ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائے نا، آسمان کی بلندیوں پہ، اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں بخش دوں. سبحان اللہ. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کے آئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے کسی کو میرا شریک نہیں کیا، تو میں تجھے زمین کے برابر مغفرت عطا فرماؤں گا. راشد بھائی دیکھیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے. گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. دنیا کے معمولات دیکھ لیجئے، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، باس کو آپ نے ناراض کر دیا، کوئی غلطی کر لی، وہ آپ پہ ناراض ہوگا، آپ کے مطلب ہے کہ سیلری میں سے کٹوتی ہوگی، جو کچھ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ ندامت کے ساتھ، اور جو شرائط میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے. کیا فرما رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اتنی رحمت ہے. مزید سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. سبحان اللہ. یعنی بخشش طلب کرنے کا مطلب استغفار. بخشش کو ہم اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں کہیں تو وہ ہے استغفار کرنا. یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو ہمیشہ بخشش طلب کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایمان والا کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. حکیم صاحب، بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب وہ درود پاک کی کثرت بھی ہے. انسان درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، جنت میں درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس درود پاک کس انداز سے وہ پڑھیں تو جس سے ان کے گناہوں کی بخشش ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جیسے ابھی رفیق بھائی نے بتایا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمہ وقت ہم پر برس رہی ہے. بات کیا ہے کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو اگر ہم اس میں بیچ صحن میں پیالے کو الٹا رکھ دیں وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پیالے کو صحن کے اندر جس جگہ بھرنا ہے وہ سیدھا رکھیں. اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، لیکن ہمارے دلوں کے جو پیالے ہیں وہ ہم نے در حقیقت الٹے کیے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کو سیدھا کر لیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جیسے ہاشم بھائی نے فرمایا حاضر ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی برسے گی اور ہماری بنجر زمین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی زرخیز ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ ہماری بخشش کے سامان رکھے ہیں. اب جگہ جگہ جب اللہ نے ہمارے لیے بخشش کے سامان رکھ دیے ہیں تو اب کام کیا ہے کہ ہم ان کو چنیں. اگر انسان جو بتقاضۂ بشریت گناہ کر بیٹھتا ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جیسے ابھی ہاشم بھائی نے بھی فرمایا کہ میں اس کی بخشش میں کوئی کمی نہیں کروں گا، جب چاہے وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں توبہ کر لے، بخش دیا جائے گا. اب بہانے کیا ہیں؟ ایک سے ایک بہانہ ہے. آپ
بظاہر چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، راستے سے آپ کانٹا ہٹا دیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ کسی کے لیے آپ پانی کا انتظام کر دیں، وہ بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ آپ بالخصوص میں ان اسلامی بھائیوں سے جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کے لیے فرائض نماز تو پڑھنا ہی ہے یقیناً، لیکن اس کے بعد اب ہم سوچتے ہیں کہ کون سی نیکی کریں، تو آپ بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے، اور علماء فرماتے ہیں یہ وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے، درود پاک، کہ آپ اس کو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں باوضو، لیکن نہیں تو آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ ہمیں بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، جیسے خود حدیثوں میں فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایسی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ جو آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس لایا اور نہ آپ کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جو امتی تجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی میں مغفرت فرما دوں گا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک خوشخبری کو سنا تو آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے میری امت کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات بھی اگر ہم پڑھیں کہ ملتے ہیں کہ جو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گناہ گار پڑوسی تھا، اس کی وفات کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت میں تھا۔ آپ حیران ہوئے کہ مقصد بظاہر تو ایسا عمل نہیں کرتا تھا کوئی، لیکن اس وقت جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے بتایا کہ میں ایک اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، اور یہ الحمدللہ اگر ہم سوچیں اور دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے جا بجا مختلف مواقع پر اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں بھی ہمارے راشد بھائی وقتاً درود پاک کی جو ہے صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جب خواب میں دیکھا جنت میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ایسا معاملہ کیا ملا تجھے، ایسا مقام کیسے ملا؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اجتماع ذکر میں حاضر ہوا، ایک محدث صاحب بیان فرما رہے تھے، اور بیان کے دوران انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد محدث صاحب نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا۔ ان کو دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا، اور مجھے دیکھا دیکھی پورے اہل اجتماع نے اس درود پاک کے ورد کو بلند آواز سے شروع کر دیا۔ اجتماع میں جتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے درود پاک پڑھا تھا، اسی دن ان کو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے چاہے کہ ناظرین آپ دیکھیے، بخشش کے اسباب میں سے 3 اسباب پر ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے رفیق بھائی نے آپ کو بتایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بخشش کا ایک سبب ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے تو اس سے بخشش انشاءاللہ الکریم انسان کی ہوگی۔ دوسرا ہمارے ہاشم بھائی نے آپ کو بتایا استغفار، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کی جائیں، اللہ کی رحمت سے امید کی جائے، گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے بخشش طلب کی جائے، انشاءاللہ ضرور بخشش ہوگی۔ اور حکیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، درود پاک کی کثرت کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے گناہ معاف ہوں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص انشاءاللہ ملے گی۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسلامی بھائی عمران بھائی موجود ہیں، عمران امجدی۔ عمران بھائی سے ہم نے کلام بھی سننے ہیں، تو کافی دیر ہوگی عمران بھائی سے کلام سنا نہیں ہے۔ عمران بھائی فرمائشیں آنا شروع ہو گئی ہیں کلاموں کی، اگر کہیں تو کچھ فرمائشیں آپ کو سنا دوں، ان میں سے اگر ممکن ہو چلیں دلجوئی بھی ہو جائے گی، کلام بھی ہو جائے گا۔ کلام کی فرمائش آئی ہے، علی شہزاد اتاری بھائی ہیں اقبال نگر سے، کہتے ہیں یہ کلام سنا دیں۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب
انجمن آرائی ہو. ابھی انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے عمران بھائی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے بے تیرے سے ہو اجل آئی ہو، آستانے بے تیرے سے ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشا ہو، دل میں ہو یاد تیری، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ہو، ایسے یکتا، کیسے یکتا، ایسے یکتا کہ ایک نے شرکت نہ رکھی، ایک کی ذات یکجا آپ ہیں، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسے یکتا ہو، یہی بولے سترہ والے چمن جگہ کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نبایا، تجھے یک نے یک بنایا، یہی منظور تھا قدرت کے سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ہو، بند جب خواب اجل سے گو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب
नज़रों में तेरा जलवा-ए ज़ैबा हो हम सबकी नज़रों में तेरा जलवा-ए ज़ैबा। चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी बेहतर बनाएं। अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। इस सेगमेंट का नाम है नामों की दुनिया। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, नाम किसी भी इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा होता है जिससे वो पहचाना और पुकारा जाता है। घर, ख़ानदान, महल्ले, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, जामिया, बाज़ार, ख़ानदान में उसी नाम से उसका तारुफ होता है। जिस तरह किताब का नाम उसकी पहचान होता है, इसी तरह नाम जो है वो इंसान की शख्सियत की भी पहचान होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी सबसे पहला तोहफा अपने बच्चे को नाम का देता है, इसलिए चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे। तो बाप की तरफ से पहला तोहफा बच्चे को वो है नाम का। अच्छा नाम हो, उसके असरात बच्चे पर अच्छे होते हैं, और बुरा नाम हो तो उसके असरात भी अच्छे नहीं होते। तो नियत कर लीजिए, बच्चों का नाम हमने अच्छा रखना है। आइए आपके मैसेजेस, कॉल और व्हाट्सएप की तरफ बढ़ते हैं। जी, कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। इसका फरहान का नाम का मतलब उस्मान का, और अज़हर का नाम का मतलब बता दें। अज़हर का फरहान ये फरहत से है, इसका माना है खुश, मसरूर। और जब इंसान खुश होता है तो उसे कहते हैं फरहत हुई। तो फरहान का माना है खुश रहने वाला, आप इसको कह सकते हैं। और इसी तरह उस्मान, ये सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। उस्मान का माना है कोशिश करने वाला। और अज़हर का माना ज़्यादा ज़ाहिर। तो अज़हर नाम, ये तीनों नाम अच्छे हैं, बिल्कुल रखे जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक नाम और कुछ आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें एक नाम ये किया, मेरी बेटी जिसकी उम्र 11 साल है, नाम मीरब माहीन है, इसका मतलब बता दें। और एक बेटी का नाम हाइका मरियम है, 6 साल 8 माह है, इसका मतलब भी बता दें। मैं मुबारकपुर तहसील अहमदपुर शर्किया से। देखिए, आपने बच्चियों के जो नाम बताए हैं, एक मीरब माहीन। मीरब का माना है होशियार, समझदार, और फारसी में माह कहते हैं चांद को। तो माहीन, इसका माना क्या है? चांद जैसी खूबसूरत। तो मीरब माहीन दोनों अच्छे नाम हैं। अच्छा, माहीन हा के साथ वो माना फिर कुछ और है, ये मैंने माहीन बताया हा के साथ। दूसरा हाइका मरियम जो आपने पूछा, हाइका का माना है इहाता करने वाली, और मरियम का माना है पाक दामन। मरियम ये कुरानी नाम भी है, कुरान पाक की एक सूरत का नाम मरियम है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम भी मरियम था। तो इस एतबार से ये नाम भी अच्छा है। इकराश नाम का, मेरा नाम मोहम्मद इकराश जामी है, मैं मियाँ चन्नू से बात कर रहा हूँ। मैं अपने नाम का मतलब जान सकता हूँ क्या? बिल्कुल, आप अपने नाम का मतलब जान सकते हैं। इकराश ये एक सहाबी रसूल का नाम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, इकराश रज़ियल्लाहु अन्हु। वैसे इकराश का माना है एक ख़ास घास को इकराश कहते हैं, लेकिन ये चूँकि सहाबी का नाम है और यही बरकत के लिए काफ़ी है। अभी आपके सामने हम जीम से शुरू होने वाले जो नाम हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जीम से शुरू होने वाले जो नाम हैं, तो उन नामों के माना क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे जीम से शुरू होने वाले बच्चों के नाम आज आपको बताएंगे। सबसे पहला नाम वो है जव्वाद। जव्वाद कहते हैं सखी को। अच्छा, ये याद रखिए कि जव्वाद नाम रखना ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सिफाती नाम है, बरकत वाला नाम है, तो ये नाम बिल्कुल बच्चों का रखना चाहिए। एक नाम है जाबिर। जाबिर का माना है जोर वाला, ताकत वाला। ये नाम भी बड़ा प्यारा है। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी का ये नाम है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक नाम है जुबैर। जुबैर का माना ज़बरदस्त, कुव्वत वाला। ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी का नाम है, बड़ा अच्छा और बरकत वाला नाम है। एक नाम है जाफ़र।
جعفر کا معنی بہت وسیع نہر، لیکن جعفر پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی کا نام ہے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، بڑا پیارا نام ہے۔ ایک نام ہے جمال، جمال کا معنی حسن، خوبصورتی، اور یہ اللہ کے ایک ولی کا نام ہے، اور ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بزرگ کا نام بھی ہے شیخ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے۔ اچھا، اسی طرح ایک نام ہے جنید، جیم سے شروع ہونے والا نام جنید، جنید کا معنی ہے چھوٹا لشکر۔ یہ ایک اللہ کے ولی سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا پیارا نام ہے، نسبت والا نام ہے، بالکل نام رکھنا چاہیے۔ ایک نام ہے جیون، جیم سے جیون، جیون کا معنی زندگی، حیات، وجود، اور یہ تفسیرات احمدیہ کے جو لکھنے والے ہیں ملا جیون رحمت اللہ علیہ، نام تو ان کا کچھ اور ہے لیکن مشہور یہ ملا جیون کے نام سے ہیں، تو یہ بھی بہرحال برکت والا نام ہے، رکھا جائے بچے کا۔ اور ایک نام ہے جازم، جازم کا معنی ہے پختہ ارادہ کرنے والا، تو یہ بھی بڑا پیارا نام ہے۔ اور آخری نام، ایک نام ہے جمیل، جمیل کا معنی ہے خوبصورت، کتنا حسین و جمیل، تو جمیل نام یہ بھی بڑا پیارا ہے، جیم سے شروع ہو رہا ہے۔ اور آخری نام وہ ہے جلیل، جلیل کا معنی ہے بزرگ، عظیم، شاندار، طاقتور، کتنا جلیل الشان، تو یہ نام بھی پیارا ہے۔ تو یہ جیم سے شروع ہونے والے جو نام آپ کو بیان کیے ہیں، ان ناموں پر بھی بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو بھی عاشق رسول بنائے۔ جی کال اگر ہیں تو وہ بھی دیجیے گا۔ میں محمد عاقب علی حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں، عاقب کا مطلب بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا، یہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ بھی صفاتی نام ہے۔ عاقب خاتم النبیین کے معنی میں ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام چونکہ سب سے آخر میں آئے تو اس لیے آپ کو عاقب بھی کہا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی حدیث میں اس بات کو بیان کیا کہ میں عاقب ہوں، تو عاقب نام بھی بڑا پیارا ہے، اس نام کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں مالک لم یزل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے بخشش کے اسباب۔ دیکھیے، بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ بھی ہے کہ اللہ نصیب کرے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، یعنی مدینہ پاک میں حاضری دی جائے۔ اللہ نصیب کرے عمرہ کی سعادت حاصل کریں، حج کی سعادت حاصل کریں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ماشاءاللہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اللہ کی رحمت چاہیے، بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار بنیے، اور اللہ سے رحمت پائیے اور بخشش کا پروانہ پائیے۔ امام اہل سنت عمران بھائی کیا فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر آیا ہوں
بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے مجرم بلائے شان کریموں کے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ یہ حکیم صاحب کا سیگمنٹ ہے، بلکہ آپ کا اور خاص طور پر جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کا یہ سیگمنٹ ہے۔ توجہ سے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ سیگمنٹ دیکھتے ہیں صحت ہے زندگی۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحت ہے زندگی سیگمنٹ ہے، قول دیجیے گا۔ بزرگوں کا مدنی چینل۔ میری حکیم صاحب سے یہ ہے کہ میں 2 ماہ پہلے چھت سے گر گیا تھا اور میری کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ آپریشن ہوا ہے، پلیٹ ڈلی ہے، اب تھوڑا حرکت ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا وظائف ہو جائے یا کوئی ایسا علاج بھی ساتھ ہو جائے، کوئی بتا دے حکیم صاحب، غزالی صاحب، تاکہ یہ جلد از جلد جو ہے نا کہ میں اٹھ کے چلنا شروع ہو جاؤں۔ اس کے اوپر مجھے وزن نہیں ڈال سکتا ابھی۔ دیکھیے، جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایک ٹائم چاہیے، اور وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا تو ہڈی اپنے ہی لعاب سے وہ جڑے گی اور اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتری کی طرف آئے گی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ریسٹ کریں، آرام کریں، اور ہلکے ہاتھ سے ارنٹ کا جو تیل ہوتا ہے، کسٹر آئل، وہ مساج کریں۔ وہ ہڈی کو جوڑنے میں، ہڈی کو مضبوط کرنے میں بہترین چیز ہے، اور اسی کے بیج 2 عدد صبح اور 2 عدد شام میں آپ تناول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اللہ آپ کو جلد سے جلد صحتیاب کرے، تاکہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو سکیں، مسجد میں جا سکیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا یابی عطا فرمائے۔ حکیم صاحب، ایک میسیج آیا ہے کہ میری ایج 21 سال ہے، بال بہت تیزی کے ساتھ سفید ہو رہے ہیں، نزلہ بھی ہر وقت لگا رہتا ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں، اور کبھی کبھی پیٹ بھی پھول جاتا ہے، پلیز اس کے بارے میں بھی کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ عموماً جو بالوں کا رنگ سفید ہو جاتا ہے قبل از وقت، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے کلر کا استعمال کیا ہے تو وہ بھی بالوں کے کلر کو، سیاہی کو خراب کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے نزلے کا جو مرض ہے اس کا خیال رکھیں، ٹھنڈا یخ پانی نہ پئیں، ٹھنڈی مشروبات، کولڈ ڈرنک، ان چیزوں سے اجتناب کریں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ عطری پھل استخدوس کا استعمال کریں۔ صبح شام 1 چمچہ اس کا کھائیں آپ، اور ان چیزوں کو جو میں نے آپ سے عرض کی اس کا پرہیز کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے پیٹ میں بھی کچھ فرق آئے گا، کیونکہ بسا اوقات جب نزلہ ہوتا ہے تو وہ حلق کے ذریعے پیٹ میں جاتا ہے اور وہ ہمارے معدے کے نظام کو خراب کرتا ہے۔ جب آپ یہ عطری پھل استعمال کریں گے، معجون کی شکل میں ہے، اس کا ایک نام ہے عطری پھل استخدوس، وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے نزلے میں بھی فرق آئے گا اور بالوں میں بھی فرق آئے گا۔ حکیم صاحب، یہ کہیں علی شہزاد اتاری بھائی اقبال نگر سے کہتے ہیں، حکیم صاحب سے عرض ہے، جب میں صبح نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو ٹانگوں میں، سر میں درد ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج بیان فرمائیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ کیوں ہوتا ہے درد، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اور اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ آپ کو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھا پی کے لوگ سو جاتے ہیں فوراً، تو معدے پہ بوجھ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہو کر جسم میں درد ہوتا ہے جب وہ صبح اٹھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کمر کے موہروں میں کچھ خرابی آ جاتی ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کبھی آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اس کی جمپس صحیح نہیں ہیں، اس کے ہینڈل صحیح نہیں ہیں، یا خدا نخواستہ کبھی کوئی گرے یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو کمر میں، ریڑھ کی ہڈی میں اس میں چوٹ آ جاتی ہے، کوئی ضرب لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو پاؤں زمین پہ رکھنا مشکل، ہاتھوں کو چلانا مشکل، بالکل ہاتھ پاؤں جام ہونے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کا علاج اور احتیاط کیجئے، اور اس میں کوشش کیجئے کہ اونچا تکیہ زیادہ نہ ہو، تکیہ اونچا زیادہ نہ ہو، پتلے تکیے پہ آپ سوئیں۔ اسی طرح ڈائریکٹ پنکھے کے سامنے یا اے سی کے سامنے بیٹھنا یا سونا، یہ بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ اور آپ یہ جو میں نے عرض کی ہے
غذا کے معاملے میں اس کی انشاءاللہ خیال رکھیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، رات کو جلدی سو جائے کریں، موبائل کا بھی اگر کم استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ نیند اگر کم ہوتی ہے تو اس سے بھی جسم میں درد رہنا شروع ہوتا ہے، چڑچڑا پن بھی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جی کال دیجیے۔ میرا حکیم صاحب سے سوال ہے کہ کسی شخص کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو اس کا کوئی علاج بتا دیں کہ درد کے ساتھ پانی آتا ہو اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ درد کے ساتھ جو پانی آتا ہے، آنکھوں میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پانی سے بہرحال اپنے جسم کو، کپڑوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ اس کے مزید مسائل ہیں کہ اس سے آپ کو خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ اب کس بیماری کیا ہے، کس وجہ سے یہ پانی آتا ہے، علاج کیا ہے، حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جیسے ابھی عرض کی ہے نزلے کے حوالے سے، تو نزلے کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ زیادہ دیر جھک کر کام نہ کریں، اگر گردن جھکا کے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی احتیاط کریں۔ اور اطرف الاستخدوس جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ اس کام میں بھی انشاءاللہ مسئلے میں بھی آپ کو فائدہ کرے گی۔ اور ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنک، ان چیزوں سے پرہیز کریں آپ۔ حکیم صاحب موبائل زیادہ استعمال کرنے سے کیا اس سے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے، تکلیف وغیرہ ہو سکتی ہے؟ ہاں اس سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت یہ مسلسل پانی کی شکایت کر رہے ہیں تو اس میں پیچھے اندر دماغ کے اندر ان کی تھوڑی سی پرابلم بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اس میں نیند بھی پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور موبائل کا اگر استعمال، اسکرین کا استعمال زیادہ ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ رات کو حکیم صاحب عموماً ہوتا کیا، جیسے نوجوان کیا بچے کیا بوڑھے، مطلب رات کو جب بالکل اندھیرا ہے اس وقت صرف اسکرین سامنے ہے، اور اس اسکرین کے ظاہری پتہ زیادہ اثر پڑتا ہوگا آنکھوں پر، تو اس سے بھی اس طرح کے مسائل تو پیش آ سکتے ہیں؟ جی ہاں پیش آ سکتے ہیں۔ اس میں پھر اس کا اسکرین پہ لائٹ کا خیال رکھیں، اگر زیادہ لائٹ اس میں رکھیں گے آپ، ڈارک رکھیں گے اس کو، تو اس سے بھی جو ہے آنکھوں پہ زور پڑے گا۔ اور میں ناظرین کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جب موبائل کی بات چلی ہے، اپنے بالخصوص چھوٹے بچوں کو موبائل سے دور رکھیے۔ کیوں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب تنگ کر رہا ہے تو مائیں خاص طور پر بچے کو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہیں، بچہ اس میں لگ جاتا ہے، اور پھر بچہ جب اس میں لگ جاتا ہے ان کے سامنے جان چھوٹ گئی، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ یہ غلط کر رہی ہیں۔ اس سے بچوں کے اندر بیماری ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ بچوں کی آنکھیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں، ابھی نازک ہوتی ہیں۔ میرے پاس بھی اور میں نے بے شمار ایسے کیس سنے اور دیکھے ہیں کہ جس میں بچوں کی آنکھوں کی روشنی بینائی چلی، اللہ، اب وہ روتے پھرتے ہیں۔ اب فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں پہ رحم کیجیے۔ یہ رحم نہیں ہے کہ آپ انہیں موبائل ہاتھ میں دے دیں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ اگر ان کی عادت یہ لگ گئی تو پھر آپ چھڑانے بھی چاہیں گے تو نہیں چھوٹے گی، مشکل ہوگی، اور پریشانی حکیم صاحب خود ہی ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، بچے اگر تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اچھا یہ طاہر بھائی ہیں، ان کا میسج ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھوں اور بازوؤں پر دانے ہیں، کوئی علاج بیان کر دیں۔ پھر عرض کروں گا کہ جب آپ میسج کرتے ہیں نام بھی بتایا کریں، اپنے شہر کا نام بھی بتایا کریں، تاکہ ایک دلجوئی آپ کی بھی ہو، آپ کے شہر والوں کو بھی پتہ چلے، دوسرے بھی پروگرام دیکھیں۔ جی حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے بہت آسان اور بالکل معمولی سی ایک چیز ہے، شربت عناب۔ وہ لے لیجیے اب کسی بھی اچھی کمپنی کا، عمر کے حساب سے بالغ کے لیے 2 صبح 2 شام، اگر اچھا بنا ہوا ہے 2 چمچے صبح 2 چمچے شام اسے دیجیے، اور اگر چھوٹی عمر ہے 5 سال ہے تو آدھا چمچہ دے دیجیے، اور اس سے بھی چھوٹی ہے تو پھر اسے پاؤ چمچہ، اسی ذرا مقدار کم ہو جائے گی، صبح شام پلائیں۔ اور اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں بالخصوص تو باہر کی چیزیں جو مسالے دار ہوتی ہیں ان سے روکیں، یہ تیزابیت پیدا کر کے جسم میں خارش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک صحت عطا فرمائے، شفایابی عطا فرمائے۔ ایک میسیج ہے بنت بشیر گجرانوالہ سے، کہتی ہیں راشد بھائی بہت خوب، اللہ پاک مزید برکت دے۔ راشد بھائی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ان کو صحت و عافیت والی زندگی دے، رزق میں برکت دے، آمین۔ بزرگ مبلغین ہیں ماشاءاللہ، پرانے اسلامی بھائی ہیں، آپ سب کے لیے بھی، آپ سب سے گزارش کروں گا اسلامی بھائی کے لیے دعا کیجیے، بلکہ جتنے بھی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کو عافیت دے، صحت دے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے میسیج واٹس ایپ تو یقیناً بڑے آ رہے ہیں، لیکن سب کو شامل کرنا یقیناً آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، اور ہمارا ایک موضوع آج جو ہے وہ ہے بخشش کے اسباب۔
اچھا حکیم صاحب، یہ سیب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سیب ہیں، ایپل نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو تو بتائیے. اور آج کل موسم بھی یہ سیبوں کا ہے اور بڑے لال لال سیب نظر آ رہے ہیں. اور خیر لال اور گرین اور یلو تینوں مکس ہیں، لیکن خیر آج کل موسم ہے پاکستان بھر میں ماشاءاللہ سیب. تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو اگر بتائیں، اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کھانے سے فوائد کیا کیا مل سکتے ہیں، کیا اس سے بیماریوں سے بھی نجات مل سکتی ہے؟ بزرگوں کے لیے خاص طور پر میں گزارش کروں گا کچھ مشورے عنایت فرمائیے گا. دیکھیے، یہ سیب در حقیقت ایک اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال صحیح معنوں میں کریں تو یہ ہمیں صحت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بیماریوں سے بھی بچائے گا. تو اس میں ہماری نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو غذا بھی کھائیں کہ ہم اس سے جو طاقت حاصل کریں گے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر، شریعت پر ہم عمل کریں گے. دیکھیے، سیب جو ہے یہ بڑا خوش ذائقہ، خوش لذیذ ایک پھل ہے اور پسند کیا جاتا ہے، ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے عموماً. اس کا جو کتابوں میں مختلف اس کے مزاج اور فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کو لکھتا ہے کہ یہ گرم تر ہے، یعنی یہ خون کو بنانے والا بھی ہے. بعض اس کو سرد خشک بھی لکھتے ہیں. تو کچھ نے اس کو اس طرح تقسیم کی، جیسے ہرا سیب ہے، اس کے مزاج میں خشکی اور سردی زیادہ پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جو سرخ سیب ہوتا ہے اس میں گرمی پائی جاتی ہے اور تری پائی جاتی ہے. اس کا عموماً ہم مربہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اس کا سرکہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کو مختلف اور بھی شکلیں ہیں اس کو ہم بنا کر استعمال کرتے ہیں. پورا سالہ سال اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں. اس کے فوائد میں یہ ہے کہ دل اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے اور راحت بخشتا ہے. دل کو بھی فائدہ کرتا ہے اور جگر کو بھی فائدہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بہت مشہور و معروف نسخہ جو دل کی رگوں کو کھولتا ہے اور شریانوں کو کھولتا ہے، اس میں اس کا سرکہ استعمال کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمیں یہ دل کے معاملے میں فائدہ پہنچائے گا. گھبراہٹ میں مفید ہے، یہ بھوک بڑھاتا ہے اور اچھا خون پیدا کرتا ہے. نظام ہضم کو بھی اچھا کرتا ہے اور خون کی روانی میں مدد کرتا ہے کہ جہاں کہیں خون میں تھوڑی سی کہیں رکاوٹ آ رہی ہو تو اس رکاوٹ کو دور بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے. اور اس میں چونکہ کیلشیم ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، تو کیلشیم کی وجہ سے یہ ہمارے دانتوں کو اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سیب کھانے کا وقت کیا ہے. سیب کھانے کا جو سب سے اچھا وقت ہے وہ ہے صبح کے ٹائم. اگر ہم صبح کے ٹائم سیب کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں زیادہ فائدہ کرے گا. آپ اپنی عمر اور صحت کے حساب سے آپ عام نارمل سائز کا جو سیب ہے 1 یا 2 سیب کھا سکتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے سیب کو کس طرح کھائیں؟ سیب ہو یا کوئی پھل یا سبزی ہو، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اسے آپ نے دھو کر کھانا ہے. اگر آپ دھوئیں گے جو اس میں جراثیم یا جو عموماً اسپرے وغیرہ ہوتا ہے باغوں میں، کھیتوں میں، اس کے جو بھی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اس سے دھل جائیں گے اور وہ صاف ہو جائیں گے. اس طرح اس کو کھائیں، اور کاٹ کر کھائیں تو فوراً کھائیں کہ زیادہ دیر رکھنے سے اس میں جو آئرن ہوتا ہے وہ سیب پھر کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ کالا ہوگا تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اچھا، شوگر کا مریض سیب کیسے کھائے؟ یہ میں نے 2 طرح کے سیب یہاں اسی لیے رکھے کہ یہ عام افراد کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں عام افراد، لیکن یہ سب سیب جو ہے اتنا بڑا جو سائز ہے کہ آپ نارمل سائز سے بھی تھوڑا چھوٹا، یہ شوگر کا مریض جسے ہم کہتے ہیں کچا پکا سیب ہو تو یہ انشاءاللہ کھائے گا تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا اور یہی اسے کھانا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو بے شمار اس سے فوائد حاصل ہوں گے. اسی طرح سیب کا سرکہ جو ہے، سرکہ کھانا استعمال کرنا سنت ہے، تو ضرورت ہو تو سیب کا سرکہ استعمال کر لیجئے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی فائدہ کرے گا، پیٹ میں بھی فائدہ کرے گا اور انشاءاللہ آپ کو صحت بخشے گا. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ آپ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہوں. مدنی کے ناظرین، آج ہمارا موضوع وہ ہے بخشش کے اسباب. بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب رفیق بھائی وہ ہے نماز کی پابندی. نماز اگر پابندی سے پڑھی جائے
تو اس سے بھی اللہ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ نماز پڑھنے سے اور کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی راشد بھائی، الحمدللہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بدنی عبادت ہے کہ اس میں جو ہے نا یعنی کہ اخروی فوائد تو بے شمار حاصل ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میڈیکلی بھی یعنی اس پہ ریسرچ کی گئی ہے، اور میڈیکلی بھی یہ بندے کو چاق و چوبند رکھتی ہے، irrespective آف ایج، یعنی بھلے آپ کی بڑی بھی عمر ہو لیکن اس میں بھی آپ نماز کی اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ بہت ساری جو ہے نا میڈیکل کی جو وہ ہیں فوائد وہ انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، نماز کے فوائد کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی ابدی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز کے بارے میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک بہت ہی پیارا واقعہ اپنی شورۂ آفاق کتاب فیضان سنت میں نقل فرمایا ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک چور کا ٹولہ، وہ چوروں کا ٹولہ گاؤں کی طرف رخ کرتا ہے کہ چوری کرے۔ اب اتفاق سے رات کا وقت تھا، لیکن گاؤں والوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ گاؤں والے زیادہ ہوتے ہیں، چوروں کا ٹولہ کم ہوتا ہے، تو گاؤں والے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب چوروں کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں سوچتا، وہ بھاگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک مسجد آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد دیکھتے ہیں تو چوروں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کے اندر گھس جاتا ہے، اور اس نے جھوٹ موٹ جو ہے نا نمازوں کی جیسی حالت بنا کے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب گاؤں والے پیچھے سے چیز کرتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد میں چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نمازی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور چور جو ہے وہ بھاگ گئے، تو وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ واپس ہو جاتے ہیں اور چوروں کی جان بچ جاتی ہے، تو چوروں کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ ہم لوگ جو ہے آج سچ مچ کی نہیں بلکہ ایک جھوٹ موٹ نماز کی ایکٹنگ کی ہم نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جھوٹ موٹ نماز کی ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا اور ہماری جان بخشی ہو گئی۔ تو آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ سچ مچ نمازی بن جاؤں گا، اور سچ مچ میں نماز جو ہے نا اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دیگر جو تھے ساتھی، انہوں نے بھی توبہ کی، چوری سے توبہ کی، اور سچے پکے نمازی بن گئے۔ تو یہ ماشاءاللہ فیضان سنت میں الحمدللہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ تو مطلب اس سے سبق ایک ملتا ہے نا کہ دیکھیے آپ دنیاوی طور پر بھی آپ کو اس کے فوائد ملتے ہیں، نماز پڑھنے سے دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی فرد جائے نماز پر رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے، بلکہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر سلامتی نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور اے اللہ اسے بخش دے۔ یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی سے بات نہ کرے یا مسجد سے نکل نہ جائے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ پتہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے نہ صرف ہمارے جسم کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ ہاشم بھائی، ایک سبب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ عاجزی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں انکساری کرتا ہے اور تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ یہ عمل اس کا اسے بخشش کی طرف لے جائے، اللہ اسے بخشش عطا فرما دے۔ کیا فرمائیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام نبیوں سے افضل ہے بلکہ مخلوق خدا میں سب سے افضل ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عاجزی ثابت ہے، اور یقیناً یہ امت کی تعلیم کے لیے دیگر انبیاء کرام کی طرف جائیں وہاں بھی عاجزی ملتی ہے، جبکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اپنی امت کو جنت میں لے جانے والی ہے، شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو عاجزی وہاں سے بھی ملتی ہے، اور عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ عاجزی کے سلسلے میں ایک بڑا پیارا واقعہ احیاء العلوم میں ملتا ہے کہ ایک بستی میں بہت ہی گناہگار شخص تھا، وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا،
اس نے دیکھا کہ ہمارے اس علاقے کا ایک بہت نیک شخص بیٹھا ہوا ہے اور بادل نے اس پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ اس نے دل میں سوچا یار میں اتنا گناہ گار سیاکار ہوں اور یہ اتنا نیک پرہیزگار ہے، میں تھوڑی دیر اس کی صحبت میں بیٹھ جاؤں، ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کی برکت سے مجھے مطلب ہے کہ بخشش کا پروانہ دے دے، میری بخشش ہو جائے۔ یہ سوچ کر یہاں عاجزی پائی گئی، سوچ کر وہ اس نیک آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب اس نیک آدمی نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کا یہ گناہ گار سیاکار میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا ارے یہ میرے پاس، چل ہٹ یہاں سے۔ اللہ، اس کو مطلب ہے کہ ہٹایا۔ اس وقت نبی کی طرف اللہ کی وحی آئی، ان دونوں سے کہو اپنے اعمال کا آغاز دوبارہ کریں۔ اللہ، کیوں؟ اس نیک شخص کی تکبر کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئی۔ اب اسٹارٹ سے مطلب ہے کہ وہ نیکیاں کرے، اور یہ اتنا گناہ گار ہے، اس کی عاجزی کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اب دوبارہ شروع سبحان کریں۔ اللہ، یعنی اتنی مطلب اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو لہٰذا میں یہی عرض کروں گا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو عاجزی دکھائیں۔ آپ ٹھیک ہے، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، آپ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن کہیں بھی تکبر کو نہ آنے دے کہ جو کچھ بھی نیکیاں ہیں وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا تو ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ تو جب بھی دعا مانگے تو ہمیشہ عاجزی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، اپنے نیکیوں کو سامنے رکھیں۔ جس طرح سے وہ قول ملتا ہے بزرگوں کا، نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہوں کو سامنے رکھو۔ سبحان اللہ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو مطلب یہی ہے، دیکھیے انسان جو ہے یقیناً خطا کا پتلا، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس پر شرمندہ ہوں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ تکبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کب کسی گناہ پر آپ کی پکڑ فرما لے تو یقیناً پھر نجات بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اچھا بنائے، ستھرا بنائے۔ عمران بھائی بنت عبد الرزاق حجرہ شاہ مقیم سے ان کا میسیج ہے کہ یہ کلام سنا دیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ یہ فرمائش پوری کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کی طرف جائیں گے۔ مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العینی، مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا گئے کس کا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العینی، مرحبا آئی نئی حکومت سکھایا چلے گا، حکومت سکھایا چلے گا، آئی نئی حکومت سکھایا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العینی، مرحبا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، مرحبا مرحبا جد الحسینی، مرحبا 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 یا نور العینی، مرحبا تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے
بے وقت چمکا صبح شب ولادت بانٹا گئے تو جگہ میں تو نے ضیا کا بڑا بانٹا گئے تو جگہ میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا وصال صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسینی مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک لم یزل آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور اس پروگرام میں ہم نے بخشش کے مختلف اسباب پر گفتگو کی۔ کوشش کریں جو آپ نے باتیں سنی ہیں، احادیث سنی ہیں، قرآن کی آیات سنی ہیں، تو اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائیں، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔